اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 11واں سپارہ مکمل سنا ہے اور اس کے ساتھ 12ویں سپارے کا ایک پاؤ سنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 8 روزے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے کے شروع میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں دیہاتیوں کا ذکر کیا کہ بعض دیہات کے رہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ دل بڑے سخت ہیں، اس لیے کہ دینی تربیت اور تعلیم کی وہاں پر سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دین کی باتوں کے سننے کی نہ وجہ سے ان کی طبیعت کے اندر سختی آ گئی اور ان کی طبیعت کے اندر قساوت آ گئی۔ ساتھ یہ کہا کہ وہ سارے دیہات والے ایسے نہیں، سارے دیہات والے ایسے نہیں، بعض دیہات والے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں، اس کے نبی نے جتنے وعدے کیے ہیں اس پر وہ یقین لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو آیت ہے الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ ایک دفعہ یہ عرب کے علاقوں میں ایک دیہات کا علاقہ تھا، وہاں پر امام گیا ان کو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینا جو اہل عرب ہیں انہیں ساری عربی آتی ہے، انہیں عربی کے اندر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم یہاں گئے ہوئے تھے خیرپور میرس کے اندر، خیرپور میرس میں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو جماعت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی تھی۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سورۃ قیامہ کی تلاوت شروع کر دی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ میں پڑھتا گیا جیسے اپنے دھن میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ساتھی نے جب میں نے کافی ساری پڑھ لی تو میرے ساتھ ایک تھا، وہ یمن سے آیا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبد الواحد، اور وہ وہاں کے بدو تھا، رہنے والا دیہات کا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، ساتھی نے مجھے یوں مارا، میں نے دیکھا کہ یہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا ساتھ دیکھو۔ جب میں نے دیکھا اس عرب کی داڑھی جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا قرآن تو یہ سنتے ہیں ہم کیا قرآن سنتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا عجیب مضامین ہیں، اسے یہ نہیں پتا تھا، وہ قرآن کا حافظ تو تھا نہیں، لیکن اس کو سمجھ آ رہی تھی اللہ نے آخرت کو کیسے بیان کیا، کیا پورے کیا چیزیں، آدمی کا دل پھٹ جائے۔ تو جب وہ یہ سننے لگا اور اس کے اندر مضامین آخرت ہے، اشارہ کیا، تو پھر میں وہیں رک گیا، وہ زار و قطار روتا رہا۔ تو یہی میں عرض کرنے لگا تھا، تو آیا امام نماز پڑھا رہا تھا تو امام نے یہی رکوع پڑھا جو آج ہمارے امام نے پڑھا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں نفاق کے اندر، ان چیزوں کے اندر۔ جب یہ کہا الْأَعْرَاب، اعراب کا معنی دیہاتی لوگ، اس کو آیا غصہ پیچھے والے نمازی کو، اور یہ قصہ لکھا ہوا ہے
یہ کنز الدقائق کے حاشیہ کے اندر جب اس کو غصہ آیا وہ جلدی سے اس نے جوتا یا ڈنڈا پڑا تھا وہ اٹھایا کہ یہ امام ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں یا ہماری بےزتی کر رہے ہیں. تو جیسے یہ آیات ختم ہوئی اگلی آیت تھی، اس نے فوراً ڈنڈا مارا، اگلی آیت فوراً امام نے پڑھی، وہ آیت ہی اگلی ایسے تھی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ہاں سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں اللہ پر آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں. اس نے کہا دیکھا نہیں ہے ڈنڈا مارا ہے سیدھا ہو گیا. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا. آگے یہ علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس طرح کے انہوں نے واقعات لکھے. دیہاتی تھا، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤ. اب امام نے نماز پڑھانا شروع کی، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا انا ارسلنا نوحا الی قومی. جب یہ کہا تو آگے بھول گیا، اب اس کو آگے آتا نہیں تھا. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. آگے تھا ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم، یہ کہ ڈرائیے اپنی قوم کو دردناک عذاب سے کہ وہ عذاب آ جائے. یہ تھا آگے. تو اب امام سے بھول گئے، اتنا پڑھا انا ارسلنا نوحا الی قومی، پھر 3 دفعہ پڑھا. پیچھے سے اس دیہاتی نے کہا لم یجی نوح، اگر نوح نہیں جاتا تو ہماری نماز تو مکمل کراؤ، کسی اور کو بھیج دو. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے دیہات والے ایسے نہیں، ہاں بعض ایسے ہیں یہی دیہات کے رہنے والے لوگ یہ کہاں سے کہاں چلے، اور انہوں نے جو ہے ایسے غلامان غلام تھے تو چلتے چلتے انہوں نے دین جو ہے یہ زندہ کیا. اور یہ آپ نے واقعہ سنا نہیں، عبد الملک بن مروان یہ آیا، یہ امام زہری جو ہے عبد الملک بن مروان کے پاس آیا. کہا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں مکہ المکرمہ سے آ رہا ہوں. کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ مکہ المکرمہ میں دینی قیادت اور سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا عطا بن ابی ربا کے ہاتھ میں ہے. کہنے کہ یہ عطا ابن ابی ربا یہ کون ہے؟ کہنے لگے عطا ابن ربا کأنہو ہوا فحم، رنگ کا کالا ہے، اس کا ناک اس کے چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن کیا کریں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مائع ناز شاگرد ہے. کہ پھر اسے امام کیوں بنایا مکہ کا؟ کہنے کہ دیانت میں، شرافت میں، روایت حدیث میں اس جیسا مکہ میں آدمی نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اجمی ہے یا عربی ہے؟ اس نے کہا عربی نہیں ہے، یہ ہے اجمی، اور اجمی بھی غلام ہے. یہ غلام، اچھا یہ غلام اتنا آگے نکل گیا. پھر اس نے پوچھا یہ بتاؤ یمن کے اندر جو ہے وہ بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا یمن کے اندر جو ہے وہ داؤد ابن کسان ہے. کہنے لگے کہ وہ کیوں بڑے بنائے گئے ہیں؟ عربی ہیں اجمی؟ کہنے لگے وہ بھی اجمی ہے، کوئی عربی نہیں ہے. اچھا اجمی ہیں اور ہیں بھی وہ غلام، کیوں بڑا بنایا؟ دیانت میں، شرافت میں، روایت حدیث میں بڑے آگے ہیں. انہوں نے کہا اچھا مصر میں کون ہے؟ کہا یزید ابن حبیب ہیں. کہنے لگے یزید ابن حبیب کون ہے؟ کہنے لگے یہ بھی ایک غلام ہے، یہ کوئی عرب نہیں ہے. اچھا یہ بھی اجمی، کیوں بڑا بنایا؟ کہ دیانت میں، شرافت میں، روایت حدیث میں بڑے آگے نکل گئے اور تقوی کے اندر ان چیزوں میں بڑے آگے ہیں. کہنے لگے اچھا مصر کا ہے، یہ اوپر کا جو علاقہ ہے، کہنے لگے کہ یہ اوپر کا علاقہ جو ہے خراسان اور اس کے اوپر کا علاقہ، یہاں پر بڑا کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا اس علاقے کا جو بڑا بنایا ہے، کہنے لگے کہ اس علاقے میں جو بڑا بنایا ہے کہ وہاں پر خراسان کے علاقے میں جو بڑا بنایا ہے ضحاک ابن مزاحم کو بنایا. کہنے لگے یہ ضحاک ابن مزاحم کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ضحاک ابن مزاحم جو ہے یہ دیانت میں، شرافت میں یہ بڑے آگے ہیں اس وجہ سے. اس نے کہا شام کے علاقے میں کون ہے؟ کہا وہاں مقبول شامی ہیں. کہنے لگے انہیں کیوں بڑا بنا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو شام کا علاقہ ہے ایک عورت قبیلہ حذیل کی تھی، یہ اس کے افریقی غلام ہیں، یہ بھی کوئی عربی نہیں ہے، یہ بھی اجمی ہیں، لیکن تقوی نے، دیانت نے، شرافت نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ جزیرے کے علاقے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا میمون ابن مہران ہیں. کہنے لگے انہیں کیوں بڑا بنایا؟ انہوں نے کہا دیانت میں، شرافت میں یہ آگے ہیں. کہ عربی ہے کہ اجمی؟ کا یہ بھی اجمی ہیں. انہوں نے کہا بصرہ میں کسے بڑا بنایا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری کو بڑا بنایا ہے. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دیانت میں، شرافت میں، تقوی میں یہ بہت آگے ہے،
اس وجہ سے انہیں بڑا بنا ہے۔ کہا عربی کا اجمی؟ کہنے لگے یہ بھی اجمی ہیں۔ کہنے لگے اچھا کوفہ کے علاقے میں بڑے کون ہیں؟ کہا ابراہیم نخعی۔ کہنے لگے انہیں کیوں بڑا بنایا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم نخعی کو اس لیے بڑا بنایا ہے کہ یہ شرافت میں، دیانت میں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ یہ اجمی ہے یا عربی؟ انہوں نے کہا یہ عربی ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا قاد نفسی ان تہلک، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا۔ کہا او عربو تم نشے میں آئے، پیسوں میں آئے، حکومتوں میں آئے، حکومتوں کے دل دادا بنے اور تمہیں یہ چیزیں اچھی لگیں۔ یہ غلامان غلام آئے اور غلام چلے، عطا بن یسار آئے، عبد الملک بن یسار آئے، یہ سارے غلامان تھے اور مدینہ کے 7 فقہا تھے، اس کے اندر چلے، یہ غلام آگے نکل گئے۔ اس لیے کہ دین کے ساتھ جو ہوتا ہے نا من بطا بہ عملو، لم یسرع بھی پڑھتے ہیں، لم یسرع بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح آتی ہے روایات، دونوں طرح ٹھیک ہے کہ جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کی نسبتیں اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ یہاں تو محنت کی بات ہے، یہ دیہاتی ہے یہ اس وجہ سے، لیکن بعض دیہاتی ایسے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں، پیچھے پوچھے مہر لوگ کہنے کہ فلاں علاقے کے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سب ایسے نہیں ہیں، آگے بتایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ کہنے کہ سبقت کرنے والے پہلے یہ کون ہیں؟ کہنے کہ یہ ہیں جنہوں نے ہجرت میں نصرت کے اندر سب سے آگے بڑھ گئے اور جن کی عبادت اور ریاضت اور آخرت کو یاد کرنا آگے تھا، اس لیے ان کے درجے زیادہ ہیں۔ کہ والذین اتبعوہم باحسان کون ہیں؟ کہنے کہ وہ جو ان کے پیچھے چلے۔ بعد نے کہا کہ بعد میں آنے والے ہیں، بعد نے کہا السابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر لڑا ہے، السابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، السابقون الاولون وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان جو ان کے پیچھے چلے، ہاں ان کے پیچھے چلے، ہمت کر کے چلتے رہ گئے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے نا، ایک مہینہ صحابہ کے پاس بھی آیا تھا، لیکن ان میں ہمیں فرق پتہ کیا ہے؟ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں یہاں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا رمضان کے مہینے میں جب تراویحوں سے فارغ ہوتے تھے، لمبی تراویحیں پڑھتے تھے، فارغ ہونے کے بعد پھر پوری رات نماز پڑھتے تھے، ان کا یہ معمول تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا ایک رات میں قرآن ختم کرتے، ایک رات میں قرآن۔ یہ تو صحابہ کے پھر کیا کہنا، وہ اپنی آوازوں سے پہچانے جاتے تھے۔ پھر تابعین جو تھے ان کا تو تابعین شاگرد صحابہ کے ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کے اندر تابعین کے اندر بعض تابعین یہ تھے رات کو جب بستر پر لیٹنے جاتے انہیں پوری رات نیند نہیں آتی تھی، ان کے بستر شکایت کرتے تھے اور ساری رات کہنے لگے، پوچھا بے کیوں نیند نہیں آئی؟ کہ آخرت اور قبر کے وحشت کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، پتہ نہیں ہمارا وہاں کیا بنے گا۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ 50 سال، کتنے سال؟ 50 سال، رمضان نہیں غیر رمضان بھی 50 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ اٹھائیں طریق کے، ورنہ طریق کو جھٹلانا پڑے گا۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ زور زیادہ اعمال پر دیتے تھے کیونکہ ہر آدمی کا عمل ساتھ چلے گا، اس لیے کہا یہ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر یہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سنیں، بعض لوگ ایسے ہیں وہ صحابہ کرام کے مشاجرات ذکر کرتے ہیں، یہ مختلف قسم کے اینکر جنہیں دین کا دور دراز سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیٹھ جاتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر اور وہاں پر آ کر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن صحابہ کے بارے میں گندے کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں اور شکوک اور شبہات کی وادیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ امت کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اہل بیت
ان کو بیان نہیں کرتے۔ اہل بیت اور صحابہ ایک ہی چیز ہیں۔ اگر دائیں آنکھ صحابہ ہے تو بائیں اہل بیت ہے، اگر دائیں اہل بیت ہے تو بائیں صحابہ ہیں، اگر ایک دل ہے تو دوسرے جگر ہیں، ہاں اگر ایک دل ہے تو دوسرا گردہ ہے، ہاں ان کا آپس میں چولی دامن کا جوڑ ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کھولے گا، ان کے مشاجرات اور ان کی چیزوں کو بیان کرے گا، وہ اپنے دماغ کا خود علاج کرے، وہ اپنے بارے میں سوچے۔ اور ہمیں بھی یہ ہوش نہیں ہوتا، ہاں ہم بھی جس کو دل چاہتا ہے سنتے رہتے ہیں۔ یہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون یہ باتیں کرتا ہے، اور مختلف قسم کے اینکر بیٹھ جاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر لمبی تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے تقریباً 1000 عمرے کیے۔ کنہوں نے بولا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تقریباً۔ یہ عمر لمبی تھی، بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر ایک آدمی آیا، صحابہ پہ اشکال کرتا تھا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اشکال کیا۔ ہاں یہ پہلے وہ امت کے شخص ہیں جنہوں نے اپنی وجہ سے خون نہیں بہنے دیا۔ تلواریں چلی تھی تو چل گئی تھی۔ کہنے کا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، جب اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آپس میں جھگڑا ہوا، اس آیت پہ عمل کرنے والے یہ پہلے شخص ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اور آپ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان تو وہ ہے جسے تو آسمانوں والا بھی حیا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگا، ایک شخص آیا، اس نے کہا جب احد میں لوگ بھاگے تھے تو کیا حضرت عثمان نہیں بھاگے تھے؟ جہاں پر 50 آدمی مقرر کیے تھے، بالکل بھاگے تھے وہاں۔ اب اس کا جواب سنیے۔ اب اس نے کہا، کہنے لگے وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے جا کر یہ سوال کرو، اشکال کرو۔ انہوں نے کہا ادھر بیٹھ، ساتھ بٹھایا، کیا بات ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم عثمان کے فضائل بیان کرتے ہو، ہاں کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری بیٹی ہے، بیٹی کا انتقال ہوا، قبر میں اتارا، آپ نے کہا بالکل برابر کے شریک ہیں۔ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، احد کے اندر آئے، جو صحابہ مقرر ہوئے تھے 50، لیکن تو نے آگے یہ لفظ نہیں پڑھا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ نے سب احد والوں کو معاف کر دیا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ کہنے لگے اوہو اشکال دور ہو گیا۔ اب وہ شخص جانے لگا، اس لیے لوگ آئیں گے ہمیں کہیں گے یاد رکھنا ہمیشہ صحابہ کو تاریخ سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو صحابہ سے نہیں، ہاں تاریخ نہیں بلکہ قرآن پڑھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا۔ آپ چلتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں، یہ خلافت بنو عباسیہ چلی ہے، اب اس میں یہ معتصم باللہ، واثق باللہ، ان کا دور کچھ بہتر تھا بنو عباسیہ میں، آگے چل کر آیا مقتدر باللہ آیا، اور مستقفی باللہ آیا، راشد باللہ آیا، قاہر باللہ آیا، معتز باللہ آیا، ایک سے دوسرا بڑھ کر ظالم تھا، ایسا ظالم تھا کڑھا میں انہوں نے ڈالے اور حکومتوں کے نشے میں تھے، ایک اور دوسرے سے آگے وہ لے رہا تھا، لیکن یہ اوپر سے آئے، یہ مسلط ہو گئے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب آدمی تاریخ پڑھتا ہے تو اس میں رتبہ یابس ضرور ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کے معانی محفوظ ہیں، اس کے الفاظ محفوظ ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیزتان نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا نہیں، بالکل اٹل کتاب ہے اور اٹل بات ہے۔ اس لیے کہا میرے صحابہ پر ایسے کرنے والے پوری کائنات، اللہ فرما رہے ہیں سارے فرشتے اور میں خود اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ جو میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے کہنے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ ہم یہاں گیا ہوئے تھے، یہاں پر اس علاقے میں گیا ہوئے تھے، سوات کے علاقے میں،
وہاں جب ہم تھے تو ایک ساتھی ملا، اکبر اس کا نام تھا۔ وہ کہنے لگا ایک ساتھی کو خواب آیا، ہم ایک ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم جانے لگے تو اس جو ہے نا وہ خواب عرض کر رہا ہوں، وہ اوپر چڑھائی پہ جیسے چڑھی تو اس کی بریکیں فیل ہو گئی، گیئر شیٹ سب کچھ فیل ہو گیا۔ تو میں نے دروازہ کھولا، اس خواب والے نے باہر نکلا، جلدی سے میں کوئی پتھر لے کر آؤں۔ کہنے جب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ویگن میں صحابہ بھی تھے، جب واپس کیا پتھر لے کر آیا، صحابہ کا خون بہہ رہا تھا اور انہوں نے اپنے سروں کو گاڑی کے پہیے کے نیچے دے دیا تھا۔ کہنے لگے میرے دل میں اس وقت آیا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں منافق ہوتا۔ ہاں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک شخص کہنے لگا اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے کیا ان کی خدمت کرتے؟ کہنے لگے بس رہنے دو، اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے تم منافق نہ ہوتے۔ ہاں، اس لیے آگے پکے ایمان والے اور منافقین بیان کیے ہیں۔ صحابہ کی شان کو اپنے دل میں رکھنا اور صحابہ میں مراتب اللہ نے قائم کیے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبع، اسے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ غزوہ تبوک میں سارے نہیں گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے۔ اب اس میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو بہت سارے صحابہ آ کر وہاں پر منافقین اپنے ادھر پیش کرنے لگے، اور اس کے اندر مخلصین بھی رہ گئے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ادھر تو تھا نہیں، اس کے اندر یہ آئے، ایک روایت میں آتا ہے یہ 10 تھے، ایک روایت میں آتا ہے یہ 7 تھے۔ انہوں نے آ کر مسجد نبوی میں آ کر اس کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اس میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے۔ اب جب انہوں نے باندھا اس میں 3 صحابہ یہ آئے، یہ اس وقت نہیں آئے، کعب بن مالک، کہنے کا حضرت ہلال اور حضرت حسن مرارہ بن ربیع، یہ 3 ابھی آئے نہیں تھے، یہ پہلے اور آ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کا حکم تھا، اس کے نبی نے بلایا تھا، ہم گئے نہیں، تو یہ ہمارا نہ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کھولیں گے تو تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم یہاں سے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی خاموش ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جب آئی وحی، اگر انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، یہ بندے رہے وہاں روتے رہے، پھر انہیں کھول دیا گیا۔ کہنے جب یہ 3 آئے، حضرت کعب آئے، حضرت ہلال آئے، کہنے اس کے بعد حسن مرارہ آئے، یہ 3 حضرات جب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے حضرت کعب یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کئی دفعہ آیا میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں، لیکن میں نے کہا یہاں بہانہ کیا چلے گا، یہاں بہانہ کروں گا تو اوپر سے وحی آ جائے گی اور میری بات بالکل واضح ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے سچ بتا دوں۔ کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات صاف صاف ہے، اس دفعہ سواریاں بھی تکڑی 2 تھی، میرے پاس 2 گھوڑے تھے، آ سکتا تھا، لیکن میرے نفس نے مجھے جو ہے ایسا دھوکے میں رکھا، میں نے کہا آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، سواریاں تو ہے میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ جب خاموش ہوئے کہ تمہارے بارے میں جب اللہ فرما دیں گے، حکم آ جائے گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ابھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہ حضرات جب ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ان سے یہ جو ہے سوشل قسم کا بیکاٹ کرو، یعنی ان سے سلام اور ان سے گفتگو وغیرہ، سلام ہے تو جواب دے دیا، یہ ساری چیزیں اس کا بیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں تو چونکہ جوان تھا، میں آ جایا کرتا تھا، میں مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، میرے ساتھ کوئی صحابی بات نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی بات نہیں کرتے تھے، میں زارو قطار روتا رہتا تھا۔ وہ دونوں حضرات عمر کے بڑے تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، وہ رونے لگے، ہم پریشان تھے، ہماری کیفیت یہ ہو گئی تھی وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، زمین باوجود کشادگی کے ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ یہ تھا ایمان۔ ہاں
اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب آدمی کی جان نکل جائے کہ اللہ کا حکم چھوٹ گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، روم کے علاقے سے غسان بادشاہ نے خط لکھا اور یہ کہا ہم نے سنا ہے تمہارا مالک اور تمہارا نبی تم سے ناراض ہو گیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، پروٹوکول بھی دیں گے، تمہیں مال بھی دیں گے۔ کہنے لگے میں نے خط پڑھا، میں نے کہا پہلے ایک مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، یہ دوسری مصیبت بھی آ گئی، میں نے فوراً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ وہ پہلے ہی بوڑھے تھے، آپ نے کہا ان کو ان کی بیویوں سے بھی الگ کر دو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال بھیج دیا۔ اب میں وقت گزارنے لگا، جب 50 دن پورے ہوئے اللہ کی طرف میں آتا، مسجد میں اللہ کے نبی کو دیکھتا رہتا، جب میں نماز میں ہوتا آپ اپنی آنکھوں کے کناروں سے مجھے دیکھ لیتے، اور میں اتنا پریشان تھا بہت زیادہ، بات کوئی نہیں کرتا، پتہ نہیں میرا بنے گا کیا، اگر اس حال میں میری موت آتی ہے، پریشانی کا عالم بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، توبہ قبول ہو گئی۔ مجھے ابو طلحہ سب سے پہلے جو تھے وہ خوشخبری دینے لگے کہ تمہاری توبہ، میں نے اپنا کرتا اتارا اور انہیں میں نے دے دیا اس خوشی کے اندر۔ اس کے بعد میں آیا، صحابہ اکرام مجھے ملنے لگے، کہنے لگے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب جب آئے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مال کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے وہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور ان 10 صحابہ نے بھی کہا تھا ہم سارا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا ایسا مت کرو۔ پھر آپ نے کہا، ان نے کہا 2 حصے دیتے ہیں، انہوں نے کہا نصف دیتے ہیں، آپ نے منع کر دیا۔ ہاں آپ نے ان کا تیسرا حصہ قبول کر لیا، کہنے لگے یہ مال ہی تو ہے جس کی بنیاد پر میں نہیں جا سکا اور اس نے ہمیں روک لیا تھا، اب کہنے لگے ہم جو ہے یہ مال چھوڑتے ہیں، مال ہی فساد ہے، جڑ ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، تیسرا حصہ اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ آگے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہاں پر آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں ہیں اور یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ یہ جو تیسرے شیطان کو کنکریاں مانتے ہیں، وہاں پر جو ہے بیعت عقبہ آپ نے کی۔ ایک دفعہ 11 صحابہ اکرام آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ سے آئے، انہوں نے بیعت کی۔ دوسرے سال 12 وہاں مسلمان ہوئے، تیسرے سال 70 ہو گئے، تعداد کافی بڑھ گئی۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینہ میں آ جائیں، جب آپ وہاں آئیں گے تو ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، ہمیں دین کے احکامات سکھانے کے لیے ہمارے پاس کسی کو بھیج دیں۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں تشکیل کر دی، اور آپ نے کہا اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہ حضرت تھے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آپ کے ساتھ قلبی محبت ضرور تھی۔ کہنے لگے تم اللہ کے نبی کو وہاں کی دعوت دے رہے ہو، کیا پورے عرب کی دشمنی کو مول لے لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم جو ہے اگر جو ہے ہمیں حکم دیا جائے گا کہ سمندروں میں کودنے کا اور تلواروں کی چھلکار میں اور پہاڑوں سے کودنے کا، ہم سب کچھ کر گزریں گے، ہم ایسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں۔ ایک دفعہ آپ وہاں مدینہ منورہ تشریف تو لے، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے، اب یہاں پر یہ آپ علیہ السلام کہنے لگے ہاں، اللہ نے یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ پہلی آیت قتال کے بارے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کہنے لگے یہ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مالوں کے بدلے میں اپنے اللہ کے راستے میں اللہ کو دے کر اس کے بدلے میں جنت اور اللہ کے نبی اور اللہ کو خرید لیا ہے۔ کتنا پیارا سودا کیا ہے۔ اب وہ پہلی آیت جو قتال کی آئی کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ایمان والوں کی 10 صفات بیان کی، کہنے کہ التائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، السائحون ہاں اپنے نفس کو کچل کر روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے،
اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. کہنے لگے یہ تو ایمان والوں کی اللہ نے یہاں صفات بیان کی. آگے اللہ نے منافقین کو بیان کیا. مسجد زرار، ایک ہوتا ہے ضرر، ایک ہوتا ہے زرار. کہنے لگا کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچا دینا. کہنے لگے کہ یہاں پر انہوں نے مسجد بنائی اور منافقین جو تھے یہ چاہتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب. ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت حنزلہ. یہ حضرت حنزلہ وہ ہے حضور علیہ السلام نے انہیں بھیجا، جاؤ تمہاری جو ہے ان کی جو ہے شادی ہوئی، پہلی رات تھی اور اعلان ہوا، جنگ کا اعلان ہوا. اور دیکھا کہ وہاں پر جہاں پر لاشیں پڑی ہوتی ہیں یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو اسے گھر بھیجا تھا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگے جب آواز اس کے کانوں میں پڑی، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، یہاں پر آیا اور آپ نے دیکھا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. یہ غسیل الملائکہ ہے، حنزلہ غسیل الملائکہ ہے. بیٹے کا حال تو یہ ہے. باپ دیکھیں وہ ابو عامر راہب جو تھا وہ عیسائی بن چکا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ مدینہ میں میری صدارت رہے اور میری قیادت رہے، اور وہ مختلف راہب بنا ہوا تھا. یہ قبیلہ خزرج دوسرے لوگ کافی تعداد کے اندر اس کے ماننے والے ہو گئے تھے. اب یہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام سے یہ مناظرے کرنے لگا اور یہ کہنے لگا اگر آپ میں سے اور مجھ میں سے جو سچا ہے اللہ اسے ہلاک کر دے اور اللہ اسے ذلت کی موت دے اور وہ جو ہے اپنے گھر سے دور جا کر مرے. اللہ کے نبی نے آمین کہی، اس نے بھی آمین کہی. آپس میں یہ مناظرہ ہوا. اس کے بعد اس نے جنگیں لڑی. ہر جنگ میں اس نے کوشش کی مسلمانوں کو نیچے دکھانے کا. اس کی کچھ بنی نہیں، دال اس کی گلی نہیں. اس نے کہا کہ یہ تو میرا کام نہیں بنتا. اس نے کہا میں جاتا ہوں روم کے اندر، وہاں جا کر ان سے ایک اپنی کمک اور فوجیں مانگتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تم حملہ کرو. یہاں منافقین کو ساتھ ملایا. کہنے کہ تم ایسے کرو ایک مسجد بنا لو. تو یہ مسجد جو تم بنا رہے ہو اس مسجد میں کہ تم اسلحہ بھی رکھنا، اپنے میٹنگیں بھی اس کے اندر کرنا، سارا کام اس کے اندر کرتے رہنا. اب انہوں نے مسجد کے لیے مسجد تیار کی. اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ آؤ آپ یہاں نماز پڑھا دو، اس لیے کہ ہمیں وہ مسجد دور پڑ جاتی ہے. آ کر کہنے لگے یہاں پر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم کیسے آئیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں واپسی پر دیکھوں گا، ابھی تو میں تبوک میں جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام واپسی پر جب آئے اللہ نے قرآن میں وحی اتاری. خیال کرنا یہ شیطان کا اڈا ہے، شیطانیت کا اڈا ہے. یہاں کوئی نماز نہ پڑھانا، بلکہ انہوں نے تو یہ پروگرام بنایا ہوا ہے. اب وہ سارا پروگرام کھل گیا. آپ نے حضرت عامر سکن کو بھیجا، ساتھ حضرت وحشی کو بھیجا، جاؤ اور جا کر اس کو گرا دو. گرانے کے بعد آپ نے دوسرے صحابی کو بلایا، حضرت ثابت کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو یہاں پر اپنا مکان بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا مکان بنایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ بڑی نحوست والی ہے، یہاں پر تو میرے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں نہیں رہتا. انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ پرندے جو ہے وہ بھی وہاں پر مر جاتے ہیں. ایسی نحوست والی جگہ ہے. آج بھی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ جگہ ایسے ویران پڑی ہے. کہنے لگے یہ پکے منافق تھے. یہ چاہتے تھے اندر سے تمہیں ہم قوت دیں گے، اسلحہ بھیجیں گے، سب کچھ کریں گے اور باہر سے وہاں فوجیں لے کر آئیں گے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اللہ نے یہ بات کھول دی آپ علیہ السلام پر. آخر میں اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کہنے کے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اصبح و اذا امسا، جو صبح کرے جو شام کرے یہ آیات 10 دفعہ پڑھ لے. کہنے لگے اس کا جو ہم ہوگا، اس کی جو پریشانی ہوگی اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے. کہنے لگے یہ آیات 10 دفعہ جو ہے لقد جاءکم، اللہ کے نبی کی تعریف میں یہ آیات آئی. نبی جو ہے یہ تم میں سے ہی ہے، لیکن نبی کو تمہارے ساتھ وہ محبت ہے تم اسے سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ایک باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوتی، نبی کو تو اس سے بھی زیادہ محبت ہے. وہ ایمان والوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی پریشان ہو جاتے ہیں. آخر میں کہا
حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، ہاں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بس سب بھروسے کی جگہ ایک اللہ ہے، ایک اکیلا تنہا ہے۔ کہنے لگا جو یہ پڑھے گا ہم اسے ہر غم سے، ہر ہم سے، ہر پریشانی سے، ہر فکر سے ہم اسے نکال دیں گے۔ کہنے لگے یہ آیت ایسی ہے آدمی اگر 7 دفعہ اس کو جو ہے صبح اور شام کا وظیفہ بنا لے، ان 2 آیاتوں کو اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ آگے سورہ یونس شروع ہوئی ہے، الف لام را، شروع میں کہا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ ایک تو ان کو یہ تعجب تھا، نبی جو بنایا ہے یہ کسی فرشتے کو بناتے، کسی مالدار کو بناتے، در یتیم کو بنا دیا ہے، اور تمہاری جن سے نبی بنا دیا ہے۔ دوسرا اللہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھنا، یاد رکھنا، ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے قدم صدق عند ربهم، جن کے رب کے ہاں سچائی کا قدم ہوگا، اچھا عمل ہوگا، اخلاص والے ہوں گے، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ آگے کا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ عرش کے بارے میں کہا، عرش بھی ایک مخلوق ہے۔ عرش جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اب آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے ایسے آنکھیں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، کہ اللہ کے ایسے ہاتھ ہے جیسے میں آپ کو ہاتھ کھول کے دکھا رہا ہوں، کہ اللہ کی چھاتی ایسے ہے، یہ چیزیں ایسے ہیں، نہیں، اللہ سمت سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک۔ یہ کرسی پر بیٹھا ہوں، عرش ایک محدود ہے، اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے، لا محدود ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ہم جب جائیں گے اللہ دنیا سے جائیں گے، اللہ ہمارے بارے میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ایمان کے ساتھ جائیں، فیصلہ کر دیں گے، پھر اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا رب کیسا ہے، لیکن ہمیں یہاں پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، پھر یہ علماء نے لکھا ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کے اندر جو ہے کھرید مت کیا کرو، کہنے لگے وہاں پر دیدار ہوگا، وہاں پر بڑی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، وہاں پھر کیا ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، ہاں سلام، ہاں طبتم فادخلوها خالدین، کہ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اب اللہ کی طرف سے سلام ہی سلام ہے، اب انہیں جنت کی طرف چلایا جا رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں سبحانک اللہم وبحمدک، ہاں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے دور کر دیا۔ ہاں کہنے لگے کیا ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے وہ پاک ہے۔ اب یہاں پر سلام کا معنی کیا ہے، کوئی رنج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بیماری نہیں، بخار نہیں، کل کی سوچ نہیں، فکر نہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا سلام سلاما، آج کا دن وامتاز اليوم ایھا المجرمون، علیحدہ ہو جائیں گے، رحمان کی طرف سے سلامی سلام ہوگا۔ ہاں شراب اس پر مہر لگی ہوئی، ہاں آپ خورے ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، آگے کہا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے کہا انسان جو ہے یہ بڑا کم ظرف ہے، اس کا ظرف بڑا چھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی مان لیں نا تو یہ جب اپنے پر مانگتا ہے نا، مانگنے پر آتا ہے، بس اللہ مجھے ایسے کر دے، یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے، اگر ہم ایسے کر دیں تو یہ پریشان ہو جائے گا۔ ہمیں پھر دوسرے وقت میں کہتا ہے اوہو میں نے ایسی دعا نہیں کرنی، ایسی دعا نہیں کی، اس لیے کہا دعا بھی سوچ سمجھ کے کرو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، اپنے اسی کالونی کے ہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی لڑائی، اور اتنی لڑائی رہتی تھی، میں نے دیکھا جب میری گھر والی نے مجھے ستا کر تنگ کر دیا ہے، اور میں ہر اعتبار سے پورا تھا، میں نے پھر ہر نماز میں اس کے لیے بد دعا شروع کر دی، اور میں اس کے لیے بد دعا کرتا رہا، اور میں یہ بد دعا کرتا اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر یہ اٹھ نہ سکے۔ اب وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، ادھر سے میری محبت بھی ہو گئی ہے، اب اسے صحت نہیں مل رہی، میں اتنا پریشان ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں خیال کیا کرو، ہاں خیال کیا کرو، اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہو، صبر پر اللہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں
اگر ہم موقع پر کارروائی کریں تو تمہیں ہم اندھا کر دیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، آیات کا تجمہ دیکھیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر جلدی کرے اللہ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، جیسے کہ ان کا طلب کرنا، شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، شر کو طلب کرنا، ہاں اگر ہم کر دیں لَقُضِيَ أَجَلُهُمْ، ان کی یہی عمر تمام اور ختم ہو جائے۔ ہاں لیکن ہم اپنی حکمت کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہیں، انہیں پتہ نہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر وہ جانے والے کوئی معمولی شخص نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دیکھا ایک شخص کھڑا ہے اور وہ اس کا جسم جو ہے آدھا ناف تک ریت کے اندر ہے اور وہاں پر پریشان ہے۔ کہنے لگا، اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے لیے دعا کر دو مال کی، اللہ میرے لیے مال کی وافر مقدار میں فراوانی کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آگے چلے گئے۔ جب واپس آئے سفر سے دیکھا کہ یہی آدمی اسے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ مال آیا تھا، میں سرکش بنا، میں نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں قتل کیا جا۔ اب اس کے بدلے میں انسان کو نہ اپنے خیر کا پتہ ہے نہ اپنے شر کا پتہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان یہ ہے، اللہ سے مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ اندر سے دل سے بات ہوتی ہے، دل سے دعا ہوتی ہے۔ دعا کا نام بھی اسی کے یہاں تضرع اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کوئی الفاظوں کا نام نہیں ہوتا کہ یہ تلفظ ہوگا، یہ لفاظی ہوگی۔ ہاں اللہ ہر زبان میں سنتے ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کی طرح اچھے حالات آ جائیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے، جب برے حالات آ جائیں تو یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جب موجیں آتی ہیں تو کشتیاں جو ہے الٹنے پلٹنے لگتی ہیں تو یہ کہتا ہے ہاں اب ہم ایک دعو اللہ مخلصین لہ الدین، ہم ایک کو پکاریں گے۔ اب جب حالات اچھے ہو گئے پھر یہ بھول جاتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن بیان کریں۔ مشرکین کہتے تھے آپ ایک کام کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے تو نہیں تھے، یہ کہتے تھے اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب، یعنی سارے مذاہب ایک بن جائیں۔ ہمیں آپ قرآن بیان کریں اور وہ قرآن ایسا ہو جس میں ہماری بتوں کی تعریف ہو۔ کیا ہو بھلا؟ ہمارے بتوں کی تعریف ہو، اور آپ کی بات بھی ہو، آپ کی اللہ کی بات بھی ہو، اور آپ کی بات بھی ہو، ہماری بتوں کی بات بھی ہو۔ آپ نرمی اختیار کریں، آپ ایسے نہ کریں۔ وہ یہ کہنے لگے، اللہ نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو ایک قاصد اور پیغام رساں ہوں، میری تو اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج اتحاد بین المذاہب کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ بتاؤ، گٹر اور زمزم کا پانی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ شرک اور توحید مل سکتی ہے؟ نافرمانی اور فرمان برداری ایک ہو سکتی ہے؟ رات اور دن ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، قرآن وہی ہے، ہم کھول کھول کے بیان کریں گے۔ کہنے لگے یہ قرآن کے مضامین۔ آگے اللہ نے رزق کے بارے میں کہا، رزق کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کہ یہ رزق کون دیتا ہے، یہ بنیاں کون دیتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ کہنے لگا تمہارا رب حق ہے، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لمبا واقعہ ہے، کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ آخری پاؤں میں سارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، کہنے لگے کہ یہ جو فرعون کو آپ نے مال دے دیا ہے، یہ مال تو اس کے پاس بہت آ گیا ہے۔ اے میرے رب، مال اس کے پاس آیا ہے، یہ زینت کا ذریعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرے گا، ایمان والوں پہ ہاتھ ڈالے گا۔ اے میرے رب، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر۔ کہنے لگے کہ اب ایسا کر، ان کے مال پر ملیہ میٹ کر دے، ان کے نظام کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، سارے اموال ختم ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلا ملا،
جب کھولا گیا اس میں وہ انڈے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے زمانے کے تھے، اور اس میں بادام تھے۔ جب کھولا گیا دیکھا کہ وہ بادام اور انڈے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ کہنے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مال ختم کر دے، اور آپ نے وہ سنا، اس کے بارے میں کہا، اس حامان کے بارے میں یہ کہا، اس کے مال کو، اس کے چیزوں کو پکڑ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بڑا زور آور۔ آگے اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کے واقعے کی وجہ سے نام بھی اس سورت کا یونس رکھا گیا۔ اپنی قوم کے پاس گیا یونس علیہ السلام، اپنی قوم کو سمجھایا، اب انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے کہا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس، کہنے کہ جب سارے عذاب آ جائیں اور عذاب اللہ دکھا دے، پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے، عذاب آ جاتا ہے، لیکن یہ واحد قوم ایسی تھی جس کے ایمان نے اس کو نفع دیا۔ عذاب آیا نہیں تھا لیکن آثار شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھا کہ اب تہجد کا وقت ہے، اب بادل بہت گہرا آ گیا ہے، اور ان کی قوم میں جو جھوٹ بولتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں یہ کہا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب انتظار نہیں کی، اور یہ چلے گیا یونس علیہ السلام۔ وہاں پر کشتی میں سوار ہوئے، قوم جو ہے باہر نکلے، انہوں نے بچے الگ پٹخ مارے اور جانوروں کو الگ کر دیا، خود لباس ٹاٹ کے پہن پر زمین پر وہ روئے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ اب ادھر ادھر تلاش کرنے لگے یونس علیہ السلام کو، انہیں ملے نہیں۔ ادھر یونس علیہ السلام نے ایک آدمی سے پوچھا قوم کا کیا بنا ہے؟ کہنے قوم تو چل پھر رہی ہے۔ کہنے کہ اچھا، پھر پریشان ہو گئے، میں نے تو قوم کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اس پر پریشان ہو گئے۔ جب چاہیے یہ تھا کہ میں تھوڑا انتظار کرتا، اب وہ کشتی جو ہے بھور میں آ گئی۔ ملا نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے ہم جو ہے یہاں سب کے نام لکھیں گے، کوڑا ڈالیں گے۔ اب یہ کوئی ایسا ہے جو اپنا آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب بھی نام نکالتے وہ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا، وہ پریشان ہو گئے، نیک آدمی ہے، نام بھی اسی کا آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کسی کی کچھ نہ سنی، اپنے دل میں سمجھ گیا تھے، انہوں نے چھلانگ لگا دی سمندر کے اندر۔ جیسے چھلانگ لگائی، مچھلی منہ کھولی ہوئی تھی اپنے اندر لے لیا، اس کی گرمائش اتنی تھی، کمزوری ہو گئی، چمڑا سارا ختم، بال سارے ختم تھے اندر۔ اب وہاں جا کر کہنے لگے یونس علیہ السلام یہ اللہ سے مانگنے لگے اور خوب مانگنے لگے، کئی اندھیروں میں چلے گئے، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی اور پھر اس کا پیٹ کا اندھیرا، اس میں اپنے رب کو نہیں بھولے۔ کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سیل سمندر میں بحر گرایا، وہاں پر اللہ نے کدو پیدا کیا، اس کی جو ہے وہ لڑی جب اوپر جانے لگی، یہ جتنی بھی سبزیاں ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ نے حیات رکھی ہے۔ ہرنی آتی، وہ آ کر اپنا دودھ پلاتی، یہاں پر ان کی پرورش کمزور بہت ہو گئے تھے۔ کدو کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو بہت پسند کیا، اس کے اندر اللہ نے بہت قسم کے فوائد رکھے ہیں، خاص کر اس سبزی کے اندر۔ کہنے لگے اب یونس علیہ السلام گئے، اب اس کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں قوم کے پاس گئے، 1,00,000 سے زیادہ قوم ایمان لئی اور ایک نفع حاصل کیا۔ وقت مقرر پر یہاں سے گئے، آگے اللہ نے دوبارہ رزق کا معاملہ بیان کیا۔ کہنے لگے سورۃ ہود شروع ہوئی، آپ علیہ السلام کو جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا گیا، ایک روایت میں 19 ہے، ایک روایت میں 21 ہے، ایک میں 17 ہے۔ کہنے لگے آپ کے بال میں، آپ کی داڑھی میں یہ بال آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ صورتیں ہیں جس میں آخرت کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ نے پھر اس سورۃ ہود کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے آپ اس میں استقامت اختیار کیجئے۔ کہنے لگے اس حکم نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے
یہ بتایا کہ ہر آدمی کے مرنے کی جگہ، زندہ رہنے کی جگہ، عارضی جگہ، مستقر جگہ، کہنے لگے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک کاغذ ہے، ایک فرشتہ لوح محفوظ اوپر سے لے کر نیچے تک بڑا ورق ہے اور فرشتے کی گود میں ہے، سب کچھ اس کے اندر اللہ نے درج کر دیا۔ ایک شخص آیا قبیلہ اشعر کا، یمن کا رہنے والا، اللہ کے نبی کے پاس، قبیلہ بھوکا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں کچھ لے کر آتا ہوں۔ جب قریب پہنچا تو آپ تلاوت کر رہے تھے، یہی آیت مبارک آپ پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ آدمی کہنے لگے تو اللہ کے ذمے ہے، وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور بڑے تھال لیے ہوئے، اس پر بروسٹ کیے ہوئے خاص جو ہے نا وہ کھانے گوشت کو لے کر آیا۔ اب سب نے کھایا اور وہ کھا نہ سکے، بچ گیا، جبکہ کھانا بھی بڑا لذیذ تھا کہ اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہتے ہیں ہمیں کھانا زیادہ بھجوا دیا ہے۔ جب آپ سے کہنے لگے، آپ نے کہا مجھے کوئی علم نہیں، یہ تمہارے رب نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ رزق تمہیں غیب سے دیا ہے۔ کیا یہ سواری اور یہ رزق یہ اللہ کے ذمہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے نا، اللہ نے کہا جاؤ دعوت دو، کہا پیچھے بیوی کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا اچھا آؤ یہ پتھر پڑا ہے تو اس پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، ایک مارا تو اس سے پتھر نکلے، کہا پھر مارو، پھر مارا، پھر اور پتھر نکلے، کہا پھر مارو، 4 دفعہ مارا، اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ کے اندر سبز گھاس تھا۔ کہنے لگا اے موسیٰ جب میں اسے رزق دیتا ہوں تمہیں نہیں دوں گا، جب میں اسے رزق یہاں پہنچا رہا ہوں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے اور لمبا عرصہ سمجھایا۔ اللہ نے کہا اب یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، پھر دعا کی، اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہاں پر اب ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا پھر کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہونے لگی، لمبی ہے تقریباً جو ہے 40، یہ جو ہے وہ کہنے کا چوڑی وہ 40-30 فٹ ہے، ہاں 50 فٹ چوڑی ہے، لمبی 90 فٹ ہے، اور 3 منزلہ بنا دی۔ آپ کہنے کہ سارے جانور اس کے اندر رکھو، انسان رکھو، اے وہ جانور جو تیر سکتے ہیں وہ نہ رکھو۔ اللہ نے ان جانوروں میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مثال بلی جو ہے یہ چوہے کا شکار کرتی ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے سب جانوروں میں انس ڈال دیا، انہوں نے سارے وہاں جمع کر لیے۔ کہنے لگے اب یہاں پر یہ جمع ہو رہے ہیں، کشتی بنانے لگے تو لوگ کہنے لگے اچھا اب تو نیا کام شروع کر دیا ہے، عمر لمبی تھی اب تو کشتی بنا رہے ہو، طرح طرح کے مذاق کرنے لگے۔ حالانکہ یہ کوئی پیشہ جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، آدم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وہ گندم دی، کہا انہیں کو یہ بوئیں، یہ کاش کریں، کاش کی وہ بڑی ہوئی کا کاٹو، کہا اب اسے جو ہے نکالو، اب یہ آ گیا کہ چکی میں 2 پیس ہو، کہا اب اس کی روٹی بناؤ۔ اب یہ کاشتکاری کا کام اللہ نے حضرت آدم سے لیا۔ اسی طریقے سے یہ درزی کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے لیا، اور اسی طریقے سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور انبیاء داؤد علیہ السلام جو ہے وہ لوہا لے رہے ہیں، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بنا رہے ہیں، مختلف کام کیا ہے۔ آپ نے کہا میں چند ٹکوں پر میں قریش کی بکریاں لے جاتا تھا، میں اسے مزدوری کے لیے لے جاتا تھا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے یہ کام نہ کروایا ہوں، یہ پیشے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں پیشوں میں لگ جانا، اللہ کو بھول جانا یہ دین نہیں ہے، پیشوں میں لگ کر اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی دین ہے، یہ نہ سمجھنا یہ دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اب وہ کشتی تیار ہو گئی ہے، اب کہنے لگا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، کا سب کو بٹھا دینا، لیکن خیال کرنا شیر بھی بٹھانا، چیتا بھی بٹھانا، سارے بٹھانا۔ یہ سونے والے سن رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا سور بٹھا لینا، مشرک کو نہ بٹھانا، ہاں مشرک کو نہ بٹھانا۔ 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنان تو اسلام نہیں لایا تھا،
یہ 3 بیٹے یہ بھی آ گئے اور ان کی بیویں بھی آ گئی، 40 مرد اور 40 عورتیں آ گئیں۔ 950 سال دعوت دی لیکن 100 کا ہنسا کراس نہیں کر سکے۔ اب کہنے لگے، بیٹے کنان سے کہا بھئی تم بھی آ جاؤ، کہنے لگے میں نہیں آتا، کہنے لگے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے پانی پہاڑ ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ بیٹے کو بڑا سمجھایا، بیٹا سمجھا نہیں۔ ایک عورت جاری تھی، اتنی عمر نہیں تھی، جوان تھی، اور اس کی عمر یہی تھی کہ وہ 30 سال کی ہوگی یا 20 سال کی، بچے کو اٹھائے ہوئے۔ کہنے لگے بیٹا ایمان لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کہنے لگے تیرے ایمان سے بہتر ہے کہ وہ ہمیں پانی قبول ہے، وہ عذاب قبول ہے، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ نوح علیہ السلام کی بات اللہ نے پھر کیا پانی کھولا، کہنے لگے پانی آیا وحال بینہم الموج، بڑے سے بڑے پہاڑوں سے بھی 40 ہاتھ اوپر پانی چلا گیا اور ساری روح زمین پر پانی تھا۔ یہ کشتی چلی اور اس نے بیت اللہ کے بھی 7 چکر لگائے اور یہ کشتی جاری ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کا ایک نظام تھا، سارا نظام ختم ہو گیا، سب کو بعض پہاڑ پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہماری غار میں پانی نہیں آئے گا، پتھر دیے، ان کو پخانا ایسا لگا کہ وہ اپنے پخانے میں غرق ہو گئے کہ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہنے کہ 6 ماہ یہ پانی چلا۔ اللہ نے کہا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيظَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، یہ کشتی جودی پہاڑ پر لگی اور آسمان سے کہا بس کر، زمین سے کہا پانی نگل جا۔ اب یہ پانی نگلنے لگی۔ کہنے لگے اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اور نوح علیہ السلام اس سے پہلے یہ کہنے لگے اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا بیٹے کے بارے میں بات نہ کرو، وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں چلائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی سے شروع میں کہا تھا ما کان للنبی للمشرکین، اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے آپ ابو طالب کی بات کرتے ہیں، یہ ابو طالب اسلام نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے باپ آزر کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان میں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک من انباء الغیب نوح، یہ غیب کی خبریں تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ علم نہیں تھا، سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، یہ مشرکین مکہ آپ کو ستاتے ہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار جو ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ موٹا آپ سے عرض کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن جو ہے یہ ایک سمندر ہے، بے کنار سمندر ہے، اسے کون بیان کرے، کیسے بیان کرے، اس کا ایک ایک لفظ بڑا عجیب ہے۔ اللہ جو ہے ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ خلاصے میں آپ لوگ بیٹھتے ہو، دل جمعی کے ساتھ بیٹھا کرو، کہنے لگے آپ کی فکر پر اللہ بات کراتے ہیں، ہاں مجھ نکارہ کو نہ دیکھا کرو، ہاں ہر اعتبار سے عمل اور علم سے تہی دامن ہوں، لیکن اللہ آپ کی فکر پر بات کہلوا دیتے ہیں۔ اس لیے عمل کی نیت سے بیٹھ گیا۔ جب آدمی بیٹھتا ہے، یہ آج ہم نے قرآن سنا، اس کے اندر یہ موٹے مضامین آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا یہ بیٹھنا آنا قبول فرمائے، اور جتنے روزے گزر گئے ہیں وہ بھی قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقصد، یا جامع، یا مانع، یا ضار، یا ہادی، یا بدیع، یا صبور، یا رشید، یا ذل جل جلالہ۔ اے اللہ، اے پیارے رب، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری عبادتوں کو یا اللہ بڑے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ہماری توبہ پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری توبہ پر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا رواں اے اللہ مخلوق ہے، ہم عاجز محض ہیں، اے اللہ ہماری غیب سے تربیت فرما، اپنا پیارا بنا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے روزے قبول فرما۔ تراویح دھیان سے نہیں پڑی، دھیان ادھر ادھر بہت گھوما، دھیان جمانے کی یا اللہ کوشش کرتے تھے۔ اے اللہ اگر ہمارے خیالات کو تو زہر کر دے،
بس ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ساری افطاری کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے روزے گزر گئے یہ 8 یہ قبول فرما۔ اے اللہ شرف قبولیت دے، ہماری طبیعت نہیں چلتی، نیکیوں کی طرف آپ چلا دیں، ہمیں نیک بنا دیں۔ آج جمعرات کی رات ہے، اسے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کل جمعہ کا دن ہے جو سردار دن ہے، اے اللہ اسے بھی کام میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔